بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مختلف علاقوں میں عرب قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اب خود قبائل کے وفود مدینہ آنے لگے۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی وفود کے بارے میں بتائیں گے۔ سیرت نگاروں کا اختلاف ہے کہ ان وفود کی تعداد کتنی ہے۔ علامہ شبلی رحمہ اللہ نے سیرت النبی میں 17 یا 18 وفود کا ذکر کیا ہے، جبکہ قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں 126 اور عبدالرؤف دانا پوری نے اسیر السیر میں 29 یا 30 وفود کا حال لکھا ہے۔ ابن اسحاق نے 15 وفود کا ذکر کیا ہے اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زائد المیعاد میں 34 وفود کا تذکرہ لکھا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم انہی وفود کے حوالے سے آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی وفد مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تھا تو انہیں کیسے ٹھہرایا جاتا تھا، ان کی کیسے ضیافت کی جاتی تھی اور انہیں پھر رخصت کیسے کیا جاتا تھا۔ جو لوگ دین اسلام قبول کر لیتے تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جاتا تھا، اور جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے تھے ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا جاتا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہاں پر ملاقات کرتے تھے۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے صحابی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے دجال کو دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ 2 ایسے بدبخت لوگوں کا بھی ذکر کریں گے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی، تو کیا ان کا انجام ہوا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی مشرک یا غیر مسلم کو مسجد میں ٹھہرانا ہو تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں۔ تو یہ تمام تر تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ نے ہماری آج کی اس اہم ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو چلیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین اکرام، فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مختلف علاقوں میں عرب قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اب خود قبائل کے وفود مدینہ آنے لگے۔ 9 ہجری کو عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عرب کے طاقتور قبیلوں میں بنو تمیم بہت معروف تھا، جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ آیا۔ اس بدوی قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ یہ جنگجو بھی تھے، خطیبانہ فصاحت و بلاغت میں بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور شعر و شاعری میں بھی ان کا سکہ چلتا تھا۔ اس کے ساتھ عمومی طور پر اس قبیلے میں مال و دولت کی ہوس اور دنیا داری کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کے کئی لوگ اسلام میں داخل ہو کر تبدیل ہو چکے تھے، مگر اکثریت اپنے جاہلی تفاخر کے نشے میں مبتلا تھی۔ ان لوگوں کی مدینہ آمد اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ ان کی آمد پر قرآن نے سورہ الحجرات میں تبصرہ کیا ہے۔ اس قبیلے کے بڑے بڑے روسا اقرا بن حابس، زبرقان بن بدر، عمر بن الاحتم اور نعیم بن یزید بڑے اہتمام سے مدینہ آئے۔ نعیم بن یزید کا نام طبقات ابن سعد میں نعیم بن زید لکھا ہے۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک اور سردار بھی شامل تھا جو اس سے پہلے کئی مرتبہ مال و دولت کے لالچ میں مدینے پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ جنگ خندق میں بھی وہ قریش کے ساتھ محاصرے میں شریک تھا۔ یہ تھا آئینہ بن حسین فزاری۔ اس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز ملتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کردہ آقین وفد کے علاوہ کچھ مزید نام لکھے ہیں۔ ان میں جہاب بن یزید، قیس بن الحارث، قیس بن عاصم اور عطارد بن حاجب بن زرارہ بھی شامل ہیں۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو سیدھے مسجد نبوی کا رخ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت استراحت فرما رہے تھے۔ تربیت یافتہ لوگوں کو تو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے کون سے مناسب اوقات ہیں اور اس میں کیا آداب ملحوظ رکھنا ضروری ہیں۔ البتہ یہ بدوی قبائل ان عادات سے نابلد تھے۔ انہوں نے مسجد میں پہنچتے ہی شور کی کیفیت پیدا کر دی
اور بآواز بلند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پکارنے لگے۔ جب یہ لوگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو بلند آواز سے پکارنے لگے کہ اے محمد، ہم ملاقات کے لیے آئے ہیں، باہر آئیے۔ ان کا شور سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے آرام ہوئے، پھر بھی حجرے سے نکل کر ان کے پاس تشریف لائے۔ قرآن مجید کی سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کو اس کی تمام باریکیوں، نزاکتوں اور آداب کے ساتھ وحی ربانی کے ذریعے قیامت تک کے لیے ثبت کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی واضح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب و احترام کے حدود بھی متعین کر دیے۔ جاہلی انداز میں آپ کو پکارنے پر وعید سنائی اور اہل ایمان کو تا قیامت حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس بھی دیا۔ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذرا سی بے ادبی انسان کے تمام اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ حکم ربانی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی، جو لوگ آپ کے حجروں سے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ جب آپ حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو ان لوگوں نے گفتگو کا آغاز ہی یوں کیا، اے محمد، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اپنے قبیلے کے مفاخر بیان کریں، بس آپ ہمیں اس کی اجازت دیجیے۔ ہمارے شاعر اور ہمارے خطیب اپنی شاعری اور خطابت کے جوہر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہمارا قبیلہ کن عالی شان اوصاف کا مالک ہے۔ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تمہارا خطیب جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ کہے۔ پس قبیلے کا خطیب اور فصاحت و بلاغت کا شاہ سوار عطارد بن حاجب کھڑا ہوا اور اس نے ایک دھواں دھار تقریر کی۔ چونکہ یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اس نے بات کا آغاز اللہ ہی کے ذکر سے کیا۔ حمد و تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم پر فضل اور احسان کیا، اور حمد و تعریف کا وہی اہل و مستحق ہے۔ عطارد کے خطاب کا خلاصہ یہ ہے، اس اللہ نے ہمیں قیادت و بادشاہت عطا فرمائی اور ہمیں مال و دولت کی فراوانی بخشی۔ ہم اپنے مال و دولت کو کار خیر میں صرف کرتے ہیں۔ ہمارا شعار ہے کہ معروف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اہل مشرق پر غلبہ عطا فرمایا کہ ہم لوگوں کے قائد اور سردار نہیں ہیں۔ ہم سے زیادہ ساز و سامان کس کے پاس ہے اور ہم جیسی خوبیاں کس میں پائی جاتی ہیں؟ جو ہمارے ساتھ ان معاملات میں مقابلہ کرنا چاہے تو خوب سوچ لے اور پوری تیاری کر لے۔ ہم اگر اپنے فضائل بیان کرنے پر آئیں تو کرتے ہی چلے جائیں، لیکن اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ باتیں کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری خطابت جیسی کوئی خطابت پیش کرے اور ہمارے اوصاف سے بہتر کوئی اپنے اوصاف بیان کرے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کی باتیں غور سے سنی۔ اگرچہ یہ قبیلہ اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا، مگر ابھی تک جاہلیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ جاہلی تفاخر میں کسی کو اپنا ثانی نہیں سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف دیکھا اور انصاری صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر بنو تمیم کے خطیب کا جواب دیں۔ انہوں نے بہت ایمان افروز، جامع اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، حمد اور تعریف اس اللہ کی ہے جس کی عظیم تخلیق آسمانوں اور زمین کی صورت میں موجود ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان اس وحدہ لا شریک نے اپنے احکام جاری فرمائے۔ اس کی کرسی یعنی اقتدار اور اس کے عظیم علم کی وسعتیں زمین و آسمان کو محیط ہیں۔ دنیا میں کوئی چیز بھی اس کے فضل و کرم کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔
پھر اس قادر مطلق کا فیصلہ ہے کہ اس نے ہمیں صاحب اقتدار اور حاکم بنایا اور اپنی ساری مخلوق میں سے ہمیں اپنے انعامات و انعامات کے لیے چن لیا اور اپنی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی کو رسول بنایا۔ اس کا نسب سب انسانوں سے افضل اور اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کے کارہائے نمایاں کا کوئی بدل نہیں۔ پھر اللہ نے آپ پر اپنی کتاب نازل فرمائی اور اپنی مخلوق کی قیادت کی امانت ان کے سپرد کی۔ سارے جہانوں میں وہ اللہ کی مخلوق سے افضل اور بہتر ہے۔ پھر رب کریم نے تمام انسانوں کو حکم دیا کہ وہ ان پر ایمان لائیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اور قریبی رشتہ داروں میں سے بہترین حسب و نسب والے اور ازحد خوبصورت چہروں والے اور سب سے اچھے اعمال والے مہاجرین ان پر ایمان لائے۔ ان کے بعد تمام انسانوں میں سے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا شرف ہمیں حاصل ہوا۔ آپ کے انصار و مددگار اور مشیر و وزیر ہونے کا اعزاز بھی ہم یعنی اہل مدینہ کو حاصل ہے۔ ہم لوگوں سے قتال کریں گے اگر وہ اسلام کی راہ میں مزاحم ہوں گے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پس جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، اس کا مال و جان ہر چیز محفوظ و مامون ہو جائے گی۔ جس نے کفر کا راستہ اپنایا، ہم ہمیشہ اسے نبرد آزما رہیں گے، اور ہر مد مقابل کا قتل ہمارے لیے آسان ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے، تم سب کے لیے اور تمام اہل ایمان مرد و خواتین کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد قبیلہ بنو تمیم کا مشہور شاعر زبرقان بن بدر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے قبیلے کی مدح میں قصیدہ پڑھا، جس کا ترجمہ ہے: ہم شریف لوگ ہیں، کوئی قبیلہ ہمارا ہمسر نہیں ہے، ہم میں بادشاہ بھی ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان عبادت گاہیں بھی ہیں، آباد رہیں۔ کتنے ہی قبیلوں کو ہم نے زیر کر لیا جبکہ وہ ہمیں لوٹنے آئے تھے، اور ہماری فتح قابل تقلید ہے۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے کھلانے والے قحط میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ بھی بھنا ہوا گوشت، جبکہ ان حالات میں دیگر لوگ خارش زدہ جانور بھی نہیں پاتے۔ تم دیکھو گے کہ لوگوں کو ان کے سردار ہمارے پاس آتے ہیں ہر علاقے سے، پھر ہم ان کی مہمان نوازی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم اپنے گلے میں سے موٹے کوہان والے جوان اور صحت مند اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ قیام کرتے ہیں تو ہم ان کی ضیافت کا حق ادا کرتے ہیں کہ وہ خوب سیر ہو جاتے ہیں۔ بس تم نہیں دیکھو گے کہ کسی قبیلے کو جس کے مقابلے پر ہم تفاخر پر اتر آتے ہیں، وہ محتاج ہو کر ہم ہی سے استفادہ کرتے ہیں اور وہ کٹا ہوا سر بن کر رہ جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارے مقابلے پر فخر جتاتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، نشان زد کر لیتے ہیں، اور وہ وقت تو گزر جاتا ہے مگر ہم جیسے عظیم لوگوں کے واقعات مجالس کی زینت بن جاتے ہیں۔ ہم تو کسی کی بالادستی نہیں مانتے، البتہ ہماری بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اسی طرح فخر میں بلند و بالا رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بنو تمیم کو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت میں کمال حاصل تھا، مگر کہاں مدح خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں شاعر بنو تمیم۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں دیکھا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود نہ پایا۔ وہ اس وقت غیر حاضر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں تاکہ میں بنو تمیم کے شاعر کا جواب پیش کروں۔ پس میں فوراً حاضری کے لیے چل پڑا اور میری زبان پر یہ اشعار اسی وقت جاری ہو گئے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی جب آپ ہمارے پاس ہمارے ہاں ٹھہرے، چاہے قبیلہ ماد والے راضی ہوں یا ناراض۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھروں کے درمیان قیام فرما ہوئے تھے، اسی وقت ہم نے اپنی تلواروں کے ذریعے ہر سرکش اور ظالم کے مقابلے پر آپ کے دفاع کا حق ادا کیا۔ ایک الگ تھلگ مکان یعنی غار ثور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ثروت قائم رہی، اور جابیہ اور جولان جیسی دور دراز بستیوں میں عربوں ہی نہیں اجمیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام مسلم ہے۔ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو بنو تمیم کے شاعر نے وہی شعر دہرائے جو میرے آنے سے پہلے پیش کر چکا تھا۔ جب وہ اپنے کلام سے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسان اٹھو، بنو تمیم کے شاعر نے جو کچھ کہا ہے اس کا جواب دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور 18 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ پڑھا۔ جب سردار قبیلہ نے اسلام کے خطیب و شاعر کی برتری تسلیم کر لی تو پورے قبیلے نے یکسو ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے قبول اسلام سے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک فرد کے اسلام میں داخل ہونے کو بھی دنیا و مافیہ کی ہر دولت سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ یہ تو ایک مؤثر قبیلہ تھا جس کا قبول اسلام سرزمین عرب میں اسلام کے لیے بڑی قوت کا باعث ثابت ہو سکتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے وفد کو بڑی فراخ دلی کے ساتھ انعام و اکرام و عطیات سے نوازا۔ اس موقع پر مورخین نے ایک دلچسپ واقعہ بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وفد کا ایک نوعمر رکن عمر بن الحتم وفد کی قیام گاہوں میں سامان کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ جاہلیت کے دور سے قبیلے کے مؤثر سردار قیس بن عاصم کو اس نوجوان سے قدورت تھی، چنانچہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی قیام گاہوں میں ایک لڑکے کو ہم نے چھوڑا ہے، اسے آپ تھوڑا سا حصہ دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے بھی دوسرے لوگوں کے برابر ہی حصہ دوں گا۔ عمر بن الاحتم کو پتہ چلا تو اس نے قیس کی ہجروں میں سخت اشعار لکھے اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کھول کر تعریف کی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زہیر بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بنو تمیم کے کچھ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بنو تمیم کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 باتیں سنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم میری امت کے وہ لوگ ہیں جو دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بنو تمیم سے تعلق رکھنے والی ایک قیدی عورت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اسے آزاد کر دو، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب بنو تمیم نے اپنے صدقات مدینہ میں بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری اپنی قوم کے صدقات ہیں۔ دوستو، یہ تھا عام الوفود میں سے بنو تمیم کے وفد کا ذکر، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کیا۔ اب ذکر کرتے ہیں وفد مزینہ کا۔ یہ لوگ رجب 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی تعداد 400 تھی۔ ان کی آمد کی تفصیل مسند احمد میں ہے۔ اس میں کھجوروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ایک معجزے کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد دوستو ذکر آتا ہے وفد عبد القیس کا۔ ان کا واقعہ صحیحین اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے ایک آدمی اشج عبد القیس، جس کا نام منظر بن عائز ہے، کے تحمل اور بردباری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی تھی۔ وفد بنو حنیفہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ مسلمہ کذاب اپنی قوم بنو حنیفہ کے کثیر افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آیا۔ وہ کہتا رہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد حکومت مجھے سونپ دیں تو میں ان کی اتباع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف آئے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ کا ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمہ کے پاس ذرا دیر ٹھہرے جبکہ وہ اپنے ساتھیوں میں تھا، اور فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ شاخ کا ٹکڑا بھی مانگو تو میں تمہیں نہیں دوں گا، اور تم اللہ کے فیصلے سے جو اس نے تمہارے متعلق کر رکھا ہے کبھی تجاوز نہیں کر سکتے، اور اگر تم پیٹھ پھیر گئے تو اللہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گا، اور بلا شبہ میں تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ یہ قیس بن ثابت میری طرف سے تمہیں جواب دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی اس بات کے بلا شبہ میں تمہیں وہی سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے،
کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس دوران کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے۔ مجھے بہت فکر لاحق ہوئی کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں۔ مجھے نیند ہی میں وحی کی گئی کہ ان پر پھونک مارو۔ میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ میں نے ان کی تعبیر یہ کی کہ میرے بعد 2 قذاب نکلیں گے، ان میں سے ایک انسی ہے اور دوسرا مسلمہ۔ اسود انسی کا نام ابہلا یا احلا بن کعب ہے۔ اسود بنو مزہج کے ایک چھوٹے قبیلے انس کی طرف نسبت ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں یمن میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یمن کے پختہ ایمان والے مسلمانوں نے اس سے جنگ کی اور اسے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا، اور خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر پہنچنے سے پہلے ہی یہ فتنہ ملیہ میٹ کر دیا۔ اور دوستو اس کے بعد وفد آتا ہے نجران کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نجران کے 2 سردار عاقب اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آئے۔ وہ آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے اور ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم کیا ہماری نسلیں بھی فلاح نہیں پائیں گی۔ انہوں نے کہا، آپ ہم سے جو مطالبہ کریں ہم تسلیم کریں گے۔ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار یعنی امین آدمی بھیجیے اور امین کے علاوہ کسی کو نہ بھیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں ضرور تمہارے ساتھ ایسا امین آدمی بھیجوں گا جو واقعی امین ہے۔ تمام اصحاب رسول آپ کی طرف گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح اٹھیے۔ جب وہ اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ گئے تاکہ ان کے اختلافی مسائل کے صحیح فیصلے کریں۔ اس کے بعد دوستو ایک اور وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ وہ وفد تھا وفد اشرین۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انہیں یمن میں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو روانہ ہو چکے ہیں تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چل پڑے۔ ان کے ساتھ ان کے 2 بڑے بھائی بھی تھے، ایک ابو بردہ اور دوسرا ابو رحم۔ کل 52 یا 53 آدمی تھے۔ یہ سب لوگ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی حبشہ کے ساحل پر جا لگی۔ یہ لوگ نجاشی کے پاس چلے گئے۔ وہاں جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں سے مل گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ رہو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے اور یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ رہنے لگے، حتیٰ کہ سب اکٹھے وہاں سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ جبکہ آپ نے خیبر فتح کیا تھا، آپ نے انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ دیا۔ اس کے بعد دوستو ذکر آتا ہے اہل یمن سے بنو حمیر کا وفد۔ اس وفد کا ذکر بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنو تمیم خوشخبری قبول کرو۔ وہ کہنے لگے، آپ ہمیں خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں، کچھ مال بھی دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنے میں اہل یمن کے کچھ لوگ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم نے تو خوشخبری قبول نہیں کی، تم قبول کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے قبول کی۔ یہ عام الوفود 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد دوستو وفد آتا ہے وفد طے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان میں ایک زید الخیل گھوڑوں والا زید بھی تھا۔ آپ نے ان کا نام زید الخیر یعنی نیکی والا زید رکھا۔ یہ ان کے سردار تھے۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو کچھ زمین بطور جاگیر عطا فرمائی اور اس کی تحریر بھی لکھوا دی۔ وہ واپسی کے دوران راستے میں بخار میں مبتلا ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیوی نے ان کی تمام کتابیں اور تحریریں جلا دیں کیونکہ وہ ان پڑھ تھیں۔ اس کے بعد دوستو تذکرہ آتا ہے وفد بنی عامر کا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عامر بن طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں آیا۔ اس نے کہا، میں آپ کو 3 باتوں کے درمیان اختیار دیتا ہوں۔ آپ کی حکومت صحرائی علاقوں پر ہو
اور میری شہری علاقوں پر، یا آپ کے بعد میں آپ کا نائب بنایا جاؤں، یا میں بنو غطفان کا 1000 سرخ گھوڑوں اور 1000 سرخ گھوڑیوں کا لشکر لے کر آپ پر حملہ کروں۔ بعد ازاں اسے ایک عورت کے گھر میں طاعون نے آ لیا۔ اس نے کہا، اونٹ کی گلٹی کی مانند ایک گلٹی، وہ بھی بنو فلاں کی ایک عورت کے گھر میں، میرا گھوڑا لاؤ۔ پھر وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ طبرانی کبیر میں روایت ہے کہ عامر بن طفیل اور اربد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش تیار کی تھی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ابن طفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتوں میں لگائے رکھے اور اربد اچانک وار کر کے قتل کر دے۔ زیادہ سے زیادہ دیت پڑے گی کیونکہ لوگ لڑائی پسند نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دونوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ اربد کو کچھ کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کو طاعون کی گلٹی سے اور اربد کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں فرمایا، اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ نے اپنے پیٹ میں اٹھا رکھا ہے، اور جو کچھ رحم میں کمی کرتے ہیں اور جو کچھ اضافہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا، بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ اللہ کے نزدیک مساوی ہے کہ تم میں سے جو کوئی آہستہ بات کہے یا بلند آواز سے کہے، اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے اس یعنی محمد کے آگے اور پیچھے باری باری آنے والے پہرے دار یعنی فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ یعنی اللہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر انہیں جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ پھر دوستو اس کے بعد تذکرہ آتا ہے وفد جذام کا۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں غزوہ خیبر سے پہلے رفاع بن زید جذامی اپنی قوم کے 10 افراد کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے، اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تحریر لکھوا دی اور انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تو وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں بنو سعد بن بکر کے وفد کا۔ بنو سعد بن بکر نے زمام بن سالبہ کو اپنا نمائندہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ آپ کے ہاں آئے، اپنا اونٹ مسجد کے دروازے کے قریب بٹھایا، اس کا گھٹنا باندھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ آپ اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ زمام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سے ارکان اسلام کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ ہر فریضے کا خود ہی ذکر کرتے اور اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے اس کی تصدیق کراتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جواب دیتے جاتے۔ جب وہ تحقیق و تصدیق سے فارغ ہوئے تو کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنا اونٹ سنبھالا اور اپنی قوم کی طرف چل دیے۔ جا کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائیں، ان کو اسلام کی دعوت دی اور لات و عزا کو اعلانیہ چھوڑ دیا۔ پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے، ہم نے کسی قوم کے نمائندے کو زمام بن سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل نہیں پایا۔ اس روایت کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اپنی قوم کے پاس واپس پہنچ گئے تھے، کیونکہ فتح مکہ کے ایام ہی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عزا کو تباہ کیا تھا۔ زمام کے قبول اسلام کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت تک عربی قبائل میں اسلامی تعلیمات پھیل چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ زمام رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں پوچھنے نہیں، ان کے متعلق تحقیق و تصدیق کے لیے آئے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کرتے جاتے اور پھر آپ سے اس کی تصدیق کراتے جاتے۔ گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے ان تمام دینی فرائض سے آگاہ تھے۔ اور دوستو آئیے اب ذکر کرتے ہیں ایک بہت ہی مشہور قبیلے کا، جس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جی ہاں دوستو، قبیلہ دوس کا، جن سے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔
ابن اسحاق نے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ طفیل مکہ آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں تھے۔ طفیل ایک معزز آدمی اور عقل مند شاعر تھے، اس لیے قریش کے کچھ سرکردہ لوگ ان سے ملنے آئے۔ قریش کا مقصد یہ بھی تھا کہ انہیں کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے سے روک دیا جائے۔ قریش نے ہر قسم کے دلائل سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، نتیجتاً انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، پھر مسجد الحرام میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس قدر احتیاط کے باوجود ان کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات پہنچ ہی گئی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بہت اچھا لگا۔ وہ دل میں کہنے لگے کہ میں اچھا بھلا عقل مند شاعر ہوں، کلام کے حسن و قباح کو خوب جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ انہوں نے کانوں سے روئی نکال دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ گھر کو چلے گئے تو وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے پہنچ گئے اور قریش سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید باتیں سنی تو وہ انہیں بہت اچھی لگیں اور وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی مل جائے تاکہ مجھے اپنی قوم کو اسلام کی طرف دعوت دینے میں سہولت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کوڑے کے کنارے میں نور پیدا فرما دیا۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے تو ان کے ہاتھ پر سب سے پہلے ان کے والد اور والدہ اسلام لائے، لیکن قبیلہ دوست نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہ کیا۔ یہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دوست پر بد دعا کرنے کی درخواست کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ دوست کو ہدایت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، تم دوبارہ اپنی قوم کے پاس جاؤ، انہیں دعوت دو اور ان سے نرمی برتو۔ وہ واپس آ گئے اور غزوہ خندق کے بعد تک انہیں دعوت اسلام دیتے رہے۔ پھر وہ اسلام قبول کرنے والوں کے ہمراہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ تقریباً 70 یا 80 گھرانے تھے، ان سب کا تعلق دوست سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ان کے لیے بھی غنیمت سے حصہ نکالا۔ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ انہیں عمر بن حمحمہ کے بت ذوالقفین کی طرف بھیجا جائے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اسے نظر آتش کر دیا۔ یہ حدیث کہ اے اللہ دوست کو ہدایت دے بخاری و مسلم کی ہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ میں آنا مسلم کی روایت سے ثابت ہے۔ یہ روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور بولے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کسی محفوظ قلعے میں جانا چاہتے ہیں؟ ان کا اشارہ دوست کے قلعے کی طرف تھا۔ آپ نے انکار فرما دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انصار کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو طفیل اور ان کا ایک ساتھی بھی ہجرت کر گئے۔ دوستوں، مورخین اور سیرت نگاروں نے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فروہ بن مسیک مرادی کندہ کے بادشاہوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مراد، زبید اور مزہج کے قبائل پر حکمران مقرر کر دیا اور صدقہ کی وصولی کے لیے ان کے ساتھ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا۔ یہ ان کے ساتھ انہی کے علاقے میں تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے۔ بعض اہل حدیث محدثین کی روایت سے بھی فروہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آنا ثابت ہوتا ہے۔ اہل سیرت کا بیان ہے کہ عمر بن معدی اقرب اپنی قوم بنو زبید کے چند لوگوں کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ دور ارتداد میں وہ مرتد ہو گئے تھے، پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ دور ارتداد کی جنگوں میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔
یہ وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں آیا تھا۔ سرد بن عبداللہ ازدی بنو ازد کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں سے مسلمان ہونے والوں کا امیر مقرر کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ یمن میں اپنے قریب رہنے والے اہل شرک سے جہاد کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور جرش پر حملہ آور ہوئے۔ ان دنوں یہ بہت مضبوط شہر تھا اور اس میں مختلف یمنی قبائل رہتے تھے۔ جب انہیں مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو وہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ سرد نے 1 ماہ تک محاصرہ جاری رکھا، پھر محاصرہ اٹھا کر چل دیے۔ جب وہ ان کے پہاڑ کشر کے پاس پہنچ گئے تو شہر والوں نے سمجھا کہ وہ شکست کھا کر جا رہی ہیں۔ وہ تیزی سے مسلمانوں کے پیچھے بھاگے۔ جب بالکل قریب پہنچ گئے تو سرد نے اپنی فوج کے ہمراہ پلٹ کر اچانک حملہ کیا اور ان کے بہت سے افراد قتل کر دیے۔ اس سے پہلے جرش والوں نے اپنے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھیجے تھے تاکہ وہ صورتحال کی تحقیق کریں۔ ابھی وہ دونوں مدینہ منورہ ہی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ تمہاری قوم تیزی سے قتل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قتل کی آفت دور فرمائے۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بالکل صحیح تھی۔ عین اسی وقت اسی جگہ ان کی قوم تیزی سے قتل ہو رہی تھی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ چنانچہ ان کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ دوستو، اسی طرح حمیر کا قاصد اپنے بادشاہوں کا خط لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس خط میں ان کے مسلمان ہونے کا اعلان تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک سے واپسی کے وقت کی بات ہے۔ امیر کے حکمران حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال اور قبائل زورعین، معافر اور ہمدان کے سردار نعمان تھے۔ یزن کے بادشاہ زرا نے مالک بن مرہ رحاوی کو اپنے اسلام کی اطلاع دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے جوابی خط لکھا جس میں ان کے حقوق و فرائض کی تفصیل تھی، خصوصاً زکوٰۃ کے نصاب، یہودیت اور عیسائیت پر قائم رہنے والوں کے جزیے کی تفصیل۔ آپ نے ان کے طرف معاذ بن جبل، عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقبہ بن نمر، مالک بن مزہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھیجا۔ ان کے امیر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے اس جوابی خط میں ان سب کے نام بھی لکھے اور انہیں اپنے ان فرستادوں سے حسن سلوک کی وصیت کی۔ یہ رمضان المبارک 9 ہجری کی بات ہے۔ پھر دوستو، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ان کے مسجد میں آنے سے پہلے اپنے خطاب میں ان کا تذکرہ یوں فرمایا: اس دروازے یا اس راستے سے تمہارے پاس یمن والوں کا بہترین شخص داخل ہوگا، اس کے چہرے پر فرشتوں کی سی نورانیت حویدہ ہوگی۔ جریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گئے اور آپ سے بیعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت عزت افزائی فرمائی، انہیں اپنی پوشاک پہنائی اور فرمایا: جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز سردار آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ ظاہر تو یہی ہے کہ ان کا اسلام فتح مکہ سے بعد کا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے خود ان کی یہ بات نقل کی ہے کہ میں سورہ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا اور میں نے اپنے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ یہ اور ان کے ساتھی وفد کی صورت میں آئے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ وفد میں 150 افراد شامل تھے۔ یہ رمضان المبارک 10 ہجری کی بات ہے اور کچھ روایات یہ بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جریر رضی اللہ تعالی عنہ بنو بجیلہ اور بنو کشیر کے 100 آدمی لے کر آئے تھے۔ بعض نے ان کے وفد کی تعداد 700 اور بعض نے 500 افراد لکھی ہے۔ پھر دوستو، ہجر موت کے ایک سردار وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ ان کے والد ہجر موت کے بادشاہوں میں سے ایک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو ان کی آمد کی خوشخبری ان الفاظ میں سنائی تھی: تمہارے پاس بادشاہوں کا ایک شہزادہ آ رہا ہے۔ جب یہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوش آمدید اور مرحبا کہا، انہیں اپنے قریب بلایا، خصوصی جگہ دی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور دعا فرمائی: اے اللہ، وائل اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں برکت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضر موت کے سرداروں کا حاکم مقرر فرمایا اور جاگیر کے طور پر کچھ زمین بھی دی۔ پھر دوستو، امام بہقی رحمہ اللہ نے زیاد بن حارث سدائی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، زیاد نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت اسلام کا شرف حاصل کیا۔ بعد میں اپنی قوم کے پاس لوٹ آیا اور دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی قوم کے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اور پھر دوستو، باری آتی ہے مشہور قبیلے ثقیف کے وفد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبوک سے تشریف آوری کے بعد رمضان المبارک 9 ہجری میں بنو ثقیف نے عبد الیل بن عمر کی سرکردگی میں ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ان کے ساتھ بنو مالک کے 3 آدمی اور احلاف کے 2 آدمی بھی تھے۔ ان سب نے اپنے اور اپنی اپنی قوم کے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے بت لات کی شکست و ریخت 3 سال تک مؤخر کر دی جائے تاکہ ہماری قوم میں ہیجان پیدا نہ ہو۔ آپ نے ان کی یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ آپ سے ایک سال کی کمی کے ساتھ رعایت طلب کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ 1 مہینے کی مدت پر آ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت شکنی کے بارے میں لمحہ بھر کی مہلت دینے سے بھی انکار کر دیا۔ البتہ انہیں بت گرانے کی ذمہ داری سے مستثنا کر دیا اور اس کام کے لیے آپ نے ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور فرمایا۔ انہوں نے آپ سے نماز کی معافی کا مطالبہ بھی کیا، کیونکہ بقول ان کے رکوع اور سجدے کی حالت انہیں گوارا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ بھی منظور نہ کیا اور فرمایا: اس دین کا کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ و جہاد سے معافی کی شرط لگا دی۔ آپ نے ان کی یہ بات مان لی اور فرمایا: جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کرنے لگیں گے۔ انہوں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ ہمیں وضو بھی معاف کیا جائے، کیونکہ ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے، اور ہمیں کدو کے برتن میں نبیذ بنانے کی اجازت دی جائے، اور ابو بکرہ ثقفی ہمیں واپس کر دیا جائے۔ آپ نے ان میں سے کوئی بھی مطالبہ منظور نہیں کیا۔ پھر آپ نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا۔ یہ ان میں سب سے چھوٹے تھے، لیکن انہیں قرآن سیکھنے اور دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ دوستو، امام بہقی نے عبد الرحمن بن ابی عقیل کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی اپنی قوم کے ساتھ آمد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کی دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا: شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے صاحب کے لیے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بھی افضل مقام ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اسے ایک دعا کا اختیار دیا۔ بعض نے تو وہ دعا کسی دنیاوی کام کے لیے مانگ لی اور ان کا وہ کام ہو گیا، کسی نے اپنی امت کی نافرمانی پر ناراض ہو کر ان کے خلاف دعا مانگ لی، نتیجتاً وہ امت ہلاک ہو گئی۔ اللہ نے مجھے بھی ایک دعا عطا کی تھی، میں نے اسے اپنے رب کے ہاں روز قیامت اپنی امت کے لیے شفاعت کے طور پر چھپا رکھا ہے۔ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے اللہ عالم کے عبد الرحمن اپنی قوم ثقیف کے وفد کے ساتھ ہی آئے تھے۔ اور دوستو، ہجرت سے تھوڑی دیر بعد کی بات ہے کہ طارق بن عبداللہ مہاربی اپنی قوم کے کچھ افراد کے ساتھ کھجوریں لینے مدینہ منورہ آئے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اچانک ان کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ وہ آپ کو پہچانتے نہ تھے۔ آپ نے ان سے کھجوروں کے بدلے میں ان کا اونٹ خریدنے کی پیشکش کی۔ وہ مان گئے۔ آپ نے ان سے اونٹ لیا اور مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔
انہیں تشویش ہوئی کہ ہم تو اس شخص کو جانتے بھی نہیں، پتہ نہیں وہ قیمت لے کر آئے یا نہ آئے، ہم نے اسے اونٹ کیوں لے جانے دیا؟ لیکن ان کے ایک ساتھی عورت نے انہیں اطمینان دلایا کہ اس شخص کا چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ ابھی ان کی یہ باتیں جاری تھیں کہ آپ قیمت لے کر ان کے پاس تشریف لے آئے۔ پھر بعد کو جب یہ لوگ مسجد میں پہنچے تو انہوں نے آپ کو مسجد میں خطاب فرماتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صدقے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ روایت مکمل نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ طارق اور ان کے ساتھیوں کا مدینہ منورہ آنے سے مقصود صرف کھجوریں خریدنا ہی نہیں بلکہ خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ اسلام قبول کرنا بھی تھا۔ دلیل یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شریک تھے، اور طارق بن عبداللہ نے صدقے کی فضیلت والی وہ روایت بیان بھی کی ہے جو انہوں نے اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ انہی طارق کی قوم بنو محارب کے لوگ دوسری دفعہ 10 ہجری حجۃ الوداع والے سال بھی آپ کے ہاں حاضر ہوئے۔ ان کا بنیادی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرنا تھا۔ یہ 10 آدمی تھے، ان میں سواد بن حارث اور ان کے بیٹے خزیمہ بھی شامل تھے۔ یہ سب مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے ہم اپنی پوری قوم کے نمائندے اور ضامن ہیں۔ اس وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو بھی پہچان لیا جس نے اپنی قوم سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درشتی اور بدتمیزی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں بنفس نفیس مختلف قبیلوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے اور ان سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے علاقے میں لے چلو۔ اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کے علاقے میں جا کر دین اسلام کی دعوت دینا چاہتے تھے۔ اور دوستو یقیناً آپ نے تمیم داری کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ جی ہاں، تمیم داری عیسائی تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جساسہ کا قصہ بیان کیا تھا۔ جساسہ کے بارے میں آپ کو دوستو بتاتے چلیں کہ یہ ایک پراسرار جانور ہے جو جزیروں میں رہتا ہے اور حالات و واقعات کی خبریں دجال تک پہنچاتا ہے۔ اور اگر آپ نے دجال کا قصہ سنا ہے تو یقیناً آپ جان جائیں گے کہ حضرت تمیم داری کا پورا واقعہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے یہ قصہ منبر پر بیان فرمایا۔ محدثین نے اسے ان کے مناقب میں شمار کیا ہے۔ ابن سقن نے کہا یہ اور ان کے بھائی نعیم 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ابن اسحاق کے مطابق یہ مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ اور ناظرین کرام، اگر بات کی جائے ان وفود کی روایات سے کون سے ایسے فوائد اور احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ان قبائل کے وفود کی حاضری سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا، اور مدینہ منورہ کی اسلامی حکومت کے پرچم تلے سارا جزیرہ عرب ایک وحدت بن گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں وفود کی پے بپے آمد سے فتح و نصرت کا وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ دیگر قوموں اور قبیلوں کا کما حق و ہو احترام اور ان کے قیام و تام کا انتظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و انتظام اور اسلامی آداب اور بے مثل اخلاق کریمانہ کی نادر مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کرتے، شایان شان مہمان نوازی فرماتے اور مہمانوں کو عطیات بھی دیتے تھے۔ حق یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان فیاضی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر کسی مشرک سے توقع ہو کہ وہ اسلام قبول کرے گا تو اسے مسجد میں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ثقیف کے وفد سے مسجد میں ملاقات کیا کرتے تھے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے تھے۔ جبکہ مشرک کو مسجد میں ٹھہرانا جائز ہے تو اہل کتاب کو بدرجہ اولا ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد کا استقبال مسجد میں کیا تھا۔ زرکشی نے لکھا ہے
یاد رہے کہ رافعی اور نووی رحمہ اللہ نے چند شرائط کے ساتھ حرم کے علاوہ دوسری مساجد میں کفار کے داخلے کو جائز کہا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان سے معاہدے کے وقت ان کے مسجد میں داخل ہونے پر پابندی نہ لگائی گئی ہو، ان کو اجازت دینے والا مسلمان مکلف ہو، یعنی اس پر شرعی احکام عائد ہوتے ہوں، اور وہ دین اسلام کے حقوق و فرائض کی ادائیگی اور واجبات کی بجا لانے کی صلاحیت و اہلیت رکھتا ہو، ان کا داخلہ قرآن و احادیث سننے کے لیے ہو اور ان کے اسلام لانے کی امید ہو، یا وہ مکانوں کی مرمت وغیرہ کے لیے آتے ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔